بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی فضیلت کے متعلق احادیث پاک۔ حدیث نمبر 1، حضرت معدان بن طلحہ یعمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے ان سے یہی سوال کیا تو وہ چپ رہے۔ پھر جب تیسری بار میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ عز و جل کے لیے بکثرت سجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ جب بھی تم اللہ عز و جل کے لیے کوئی سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ حضرت معدان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کر کے یہی سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہی کہا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو صبح و شام کو مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار فرما دیتا ہے جب جب بھی وہ صبح شام کو مسجد میں جائے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 ٹھنڈی نمازوں جاڑوں میں فجر و عشاء کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک فجر اور عشاء کی فضیلت کے متعلق مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بزرگی کی قسم ہے کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت کے غیر میں پڑھے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا اور اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا۔ یہ حدیث پاک کنز العمال کی حدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 223 ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 223۔ اور احادیث پاک کے حوالہ جات یہ درج ہیں، کنز العمال کی حدیث اور صحیح مسلم کے حدیث کے حوالہ جات۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پر محافظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور دلیل
اور نجات ہوگی، اور جو اس پر محافظت نہیں کرے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل، نہ نجات۔ اور وہ قیامت کے دن قارون و فرعون و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔ تشریحات و فوائد۔ نماز پر خداوند قدس نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور نماز جنت میں داخل ہونے کا بہت ہی اعلیٰ ذریعہ اور بہترین سبب ہے۔ اس مضمون کی سینکڑوں آیتیں اور احادیث قرآن مجید اور کتابوں کے صفحات میں چمک رہی ہیں، جن میں سے یہ چند حدیثیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کیجیے اور جذبہ عقیدت کے ساتھ ان پر عمل کر کے نماز کے پابند ہو جائیے اور جنت میں جانے کا سامان کیجیے۔ یاد رکھیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ نماز ہی ہے، اور قرآن مجید و حدیث شریف میں جتنی تاکید نماز کے لیے آئی ہے دوسرے کسی عمل کے لیے نہیں آئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہیں یہ حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، کہیں یہ فرمایا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون یعنی نماز پر مداومت کرو، کہیں یہ ارشاد ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، کہیں یہ حکم آیا کہ ورکعوا مع الراکعین یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، کہیں یہ فرمان صادر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون یعنی نہایت ہی خشوع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ خلاصہ یہ کہ طرح طرح سے مختلف لفظوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب واضح رہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں ارشاد ربانی ہوا کہ نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام حقوق اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرو، یعنی نماز کی تمام شرطوں، اس کے سب ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتوں، اس کے مستحبات کی پوری ادائیگی کا دھیان رکھو، اور نہایت ہی اخلاص اور حضور قلب، اطمینان و دلجوئی کے ساتھ تمام اعمال نماز کو ادا کرو، اور خوف الہی کے جذبات سے نماز میں خوب اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک عالم ربانی اور با کرامت محدث حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا حال سن کر عبرت حاصل کیجیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم رحمۃ اللہ علیہ، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بہوؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بائیں اور ملک الموت میرے پیچھے ہے، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ خوف و رجا کے درمیان ادا کرتا ہوں۔
یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، اے حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ افسوس، ایسی نماز میں نے زندگی بھر میں کبھی بھی ادا نہیں کی۔